فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اپنے اندر شجاعت پیدا کیجئے، بہادری پیدا کیجئے، حق بات کو علل اعلان کہنے کی جرات پیدا کیجئے۔ اور دنیا والوں یہ سن لو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی آئے اسلام کے خلاف، میرے پاس اتنا سوال ہے، اسلام کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن کو میں چیلنج کرتا ہوں، یہ چیلنج جو ہے یہ آج کل آٹانا بھاؤ میں بکتا ہے، اس چیلنج کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ ان سے کسی طرح کی کوئی لڑائی مت کیجئے، کوئی بحث بازی مت کیجئے، بس اتنا کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا مذہب صحیح ہے، آپ کا دھرم سچا ہے اور اسلام مذہب کو آپ سچا نہیں مانتے، تو ایک بار آ جاؤ، ڈیبیٹ کرو، اور تم اپنے بڑے سے بڑے پنڈت کو لاؤ اور ہم اپنے بڑے سے بڑے عالم کو پیش کریں گے۔ اور خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے وہ ضمانت دی ہے اپنے قرآن کریم کے اندر کہ اسلام اپنا حق مذہب ہے، جاء الحق وزهق الباطل۔ وہ جب آئیں گے اور خدا کی قسم اسلام کا جو پہرے دار ہوگا، اسلام کی طرف سے جو جہاد کرنے والا جو مناظر ہوگا، اس مناظر کو دیکھ کر ان غیر قوم کی کپ کپی آ جائے گی، پسینہ آ جائے گا، اور علماء کے سامنے وہ ٹک نہیں پائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دو ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک آدمی آیا اسلام کے اوپر کھلا چیلنج کرتا ہوا۔ کون تھا وہ؟ مسلمان گھر کا لڑکا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے ڈاکٹری پاس کر لی ہے، اب تو قرآن پڑھ لے۔ کہا امی وقت آئے گا تو میں قرآن پڑھوں گا۔ ایک بار قرآن پڑھا، قرآن کھولا، کھولنے کے بعد کہا کہ امی جان قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ کیوں ہے؟ قرآن کریم کو بند کر دیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ماں جب تک میں نے قرآن کو نہیں دیکھا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن کریم کے اندر بہت قیمتی باتیں ہوں گی، لیکن میں نے آج دیکھا کہ قرآن کریم تو ایک ناول کی کتاب ہے، داستان کی کتاب ہے، واقعات سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ کہا بیٹا ہوا کیا؟ کہا ماں یہاں لکھا ہے سپارہ نمبر 16 اور سورہ مریم کے اندر لکھا ہے کہ مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا، مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ماں میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ مادہ منویہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، نطفہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، منی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، شکر و کیٹ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یا تو ماننا پڑے گا کہ مریم کا کوئی شوہر تھا، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مریم ایک بدچلن عورت تھی، بد کردار عورت تھی، ورنہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا اس کا جواب میرے پاس نہیں، چل کسی عالم دین کے پاس۔ عالم دین کے پاس گیا، سوال کیا کہ اگر تم مانتے ہو کہ قرآن صحیح کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو یہ واقعہ کیوں لکھا ہے کہ مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا، اس کے باوجود اولاد ہوئی ہے؟ آپ کیا جواب دو گے؟ مولانا نے کہا کہ بیٹا بتا، دنیا میں جانوروں میں سے سب سے پہلا جانور بکرا تھا یا بکری؟ وہ چونکہ بکرا تھا، وہ خود گدھا تھا، وہ کہنے لگا گدھا گدھی میں سے پہلا جانور گدھا تھا۔ مولانا نے کہا کہ جو گدھا دنیا کا پہلا گدھا تھا وہ کس گدھی کے پیٹ سے جنم لیا تھا؟ اب وہ سر کھجانے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، وہ دنیا کی سب سے پہلی گدھی جو جانور تھا، وہ دنیا کا سب سے پہلا جانور وہ گدھی تھی۔ تو حضرت مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، دنیا کا پہلا جانور گدھی ہے، تو پھر یہ بتاؤ وہ گدھی کس گدھے کے اسپرم سے، کس گدھے کی منی سے پیدا ہوئی ہے؟ لیکن اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا کیا، بغیر مرد کے، بغیر عورت کے، عورت مرد کے بغیر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، عورت نہیں ہے، صرف مرد سے پیدا کیا۔ دوسرا طریقہ کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام، یعنی حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ رب العالمین نے حوا کو پیدا کیا۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ صرف عورت سے، مرد کے بغیر، صرف عورت سے۔ کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور چوتھا طریقہ مرد اور عورت کے ملاپ سے عام انسانوں کو پیدا کیا۔ اور ایک آدمی اسلام پر سوال کرتا ہے، میں آپ کو جواب دے کے جاؤں گا، چھوٹا سا واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا کہ ایک عیسائی تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اور خاص کر کے غریب لوگوں کو ایمان سے ہٹانا بڑا آسان ہے۔ غریب دیکھا، 5000 نکالی، کہا چل میری طرف سے رکھ دیا اور ایک چائے کی دکان بنا لے۔ چائے کی دکان بن گئی، وہ اڈا دینے آ گیا اور مسلمانوں کو اکسانے لگا کہ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ کہا میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہا اچھا اگر تیرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو تیرا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟
مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اگر کہہ دے کہ ہاں میرا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے تو اب وہ کہے گا کہ تم تو کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے, یہاں اگر اللہ اپنے جیسا دوسرا پیدا کرے تو اللہ تو دو ہو گیا نا, تو توحید کہاں رہی؟ توحید تو ختم ہو گئی. اور اگر کہے مسلمان کہ نہیں اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ پیدا نہیں کر سکتا تو وہ کہے گا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو تمہارا اللہ تو کچھ کام نہیں کر سکتا نا, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا مطلب ہوا؟ اب وہ لوگ پریشان ہوئے, ایک عالم دین کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے, آپ ان سے مناظرہ کیجئے. کہا کوئی بات نہیں, اس کو بلاؤ. بلا کر لائے گا. کہا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہی ہے کہ تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے. کیا تمہارا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ ایک نہیں, ہزار, لاکھوں, کروڑوں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. کہا توحید کہاں رہے گی؟ تب تو ایک اللہ نہیں رہے گا, بہت سارے اللہ ہو جائیں گے. کہا نہیں, اس کے باوجود اللہ ایک ہی رہے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو میرے اللہ نے اپنے جیسا دوسرا جو اللہ بنایا, تو دوسرا جس کو بنایا اس کو بنایا گیا کہ نہیں؟ بنانے والا کون ہے؟ میرا اللہ. تو میرا اللہ جب اپنے جیسا دوسرے کو پیدا کیا تو میرا اللہ خالق تھا, خالق ہے, خالق رہے گا. اور جس کو بنایا وہ مخلوق ہے. خالق اور مخلوق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. تو میرے اللہ نے بنایا, میرا اللہ کریٹر ہے, میرا اللہ خالق ہے, میرا اللہ پیدا کرنے والا ہے. جس کو پیدا کیا اگر وہ کروڑوں ہو تب بھی وہ مخلوق ہے, اور مخلوق عام انسانوں کی طرح ہے, جانوروں کی طرح ہے. مخلوق کے اندر ہم بھی مخلوق ہیں, زمین بھی مخلوق ہے, آسمان بھی مخلوق ہے, چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی مخلوق ہے. تو اللہ رب العالمین نے جس اللہ کو اپنے جیسا طاقتور اللہ بنایا ہے وہ مخلوق ہے, اور مخلوق ہونے میں ادنا کیڑے کی برابر ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, اس طرح ایمان کو, ہمارے ایمان کو ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر علم بھی حاصل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بسائیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سچی محبت میں کبھی ضد نہیں ہوتی. سچی محبت کبھی آپ کو کسی ایک کام پر مجبور نہیں کرتی کہ اگر میں کسی مسجد کا امام ہوں تو میں صرف اللہ کے رسول کی محبت امامت سے ظاہر کروں گا, ایسا نہیں ہے. اگر میں تبلیغ ہوں تو صرف تبلیغ کا کام کروں گا, اس سے میں اللہ کے رسول کی سچی محبت ظاہر کروں گا, ایسا نہیں ہے. اگر میں جلسہ کرتا ہوں تو اللہ کے رسول کی محبت صرف جلسہ کر کے ظاہر کروں, ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو ہر کام میں, ہر اچھے کام میں شامل ہونا چاہیے, حصہ لینا چاہیے. آج نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک اپنا فرقہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے, اپنی ایک الگ جماعت بنا کر بیٹھا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ وہی حق پر ہے, باقی سب لوگ گمراہ ہیں, باقی سب لوگ جہنمی ہیں. میرے دوستو بزرگوں, یہ عشق رسول کا طریقہ نہیں ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا منظر دیکھ لیجئے, وہیں سے جہاد کی تعلیم چل رہی ہے, وہیں اللہ کے رسول کی سنت پر بات ہو رہی ہے, وہیں اپنے گھر کو سنوارنے سجانے کی بات ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, وہ عشق رسول ہمارے اندر نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے, کیونکہ آپ سے پہلے جو ماں بہن بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے انہوں نے آپ کے لیے نمونہ پیش کر دیا, مثال بنا دی ہے. اور ان میں سے ایک خاتون ہے جس خاتون کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چندہ اکٹھا کرو, جہاد کے لیے جانا ہے. اور لوگوں سے کہا لوگوں تیار رہو, جہاد کے لیے جانا ہے. ہر گھر سے کچھ نہ کچھ آیا, کوئی نہ کوئی مرد آیا, لیکن ایک عورت تھی جس کے گھر میں کوئی باپ نہیں تھا, جس کا شوہر نہیں تھا, جس میں نوجوان کوئی بیٹا نہیں تھا. اپنا ایک معصوم چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں لا کر اللہ کے رسول کے حوالے کرتی ہے, اللہ کے رسول کی گود میں رکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ, آپ نے جہاد کے لیے اعلان کیا لیکن میرا باپ پہلی جنگ میں شہید ہو چکا ہے, میرا شوہر پہلی جنگ میں شہید ہو چکا ہے, میرے چاروں بیٹے پہلی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول, میرے گھر میں اب کوئی نہیں ہے جو آپ کے لیے, آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. یہ معصوم سا بچہ ہے, یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے, یا رسول اللہ اسے میں آپ کے حوالے کرتی ہوں, آپ اس کو میدان جہاد میں لے کر جائیے. اللہ کے رسول نے کہا او خاتون, اس کا میں کیا کروں گا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جانتی ہوں یہ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے, یا رسول اللہ میرے بچے کو اس صحابی کے حوالے کر دینا جس صحابی کے پاس تلوار تو ہے لیکن ڈھال نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ میرے بچے کو ڈھال
ڈھال کی طرح استعمال کرے. دشمن اگر تیر چلائے اپنے بچے کو، میرے بچے کو سامنے کر دے تاکہ وہ اس کو تیر نہ لگے، میرے بچے کو تیر لگے. اگر دشمن اس صحابی پر تلوار سے وار کرے تو تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دے، ڈھال کر دے. یہ ہے عشق رسول، یہ ہے سچی محبت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ہزاروں ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو جنگ میں شہادت حاصل کرنے کے لیے بھیجا. اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا کیا تو چاہتا ہے کہ میں آخرت میں شرمندہ رہوں؟ کہا نہیں ماں. کہا ٹھیک ہے، اگر تو جنگ میں جا کر دشمن کے ڈر سے پیٹ پھیر کر واپس آیا تو یاد رکھنا اس سے بڑی بے عزتی اور کچھ نہیں ہوگی. یہ ماں اس طرح حوصلہ دیا کرتی تھی، عشق رسول سے سرشار ہو کر اپنے بچے کو دینی تعلیم دیتی تھی. میرے دوست بزرگوں، مجھے میرا وقت ہو چکا ہے شاید، اور زیادہ وقت لے لیا ہوں جی، اسی لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہندوستان کے ماحول سے بالکل ڈرنا نہیں ہے، لیکن ہاں جہالت کا بھی ثبوت اور مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ عقل مندی کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں، دلیل کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں. انسان عقل مند ہو، اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دلیل ہے. دلیل سے مقابلہ کرو، انشاءاللہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم تمام نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول بھر دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.